ایک دن جب اماں اور مجھ سے چھوٹی دو بہنیں بازار گئی ہوئی تھیں، سمینا نے کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے گھیر لیا اور اس وقت تک جان نہیں چھوڑی جب تک میں نے روتے ہوئے ایک ایک بات اسے نہیں بتا دی۔ میں نے اسے بتایا کہ پاشا مجھے دھمکا رہا ہے اور پھر سے ملنے پر زور دے رہا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک آخری بار مل جاؤ اور اپنی تصویریں بھی مجھ سے لے جاؤ۔ تو پھر تم ملنے گئی اس سے؟ نہیں جی، شادہ نے آنسو پوچھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ سمینا نے مجھے جانے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا آپا تم نہ جاؤ اور بالکل بے فکر ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ لیکن اگر ہو گیا تو پھر؟ وہ ہمارے رشتے توڑوانے کی دھمکیاں دے رہا ہے، ماں جیتے جی مر جائے گی۔ میرے اور سمینا کے درمیان کافی بحث ہوئی۔ اس نے میری ایک نہیں چلنے دی۔ اس نے مجھے حکم سنایا کہ بس اب میں اس شیطان سے ملنے نہیں جاؤں گی۔ اس نے مجھ سے یہ جھوٹ بولا کہ اس کی ایک پکی سہیلی آسماں موکھل پاشا کی بہن کے ساتھ اسکول میں پڑھتی ہے اور وہ اس کے ساتھ جا کر پاشا کی بہن سے ملے گی اور سب ٹھیک کر لے گی۔ میں اس کی باتوں میں آ گئی۔ شادہ نے آخری فقرہ بے حد تعصب سے کہا اور اس کی غلافی آنکھوں میں غم کے گہرے سائے رینگ گئے۔ چند سیکنڈز خاموش رہ کے وہ بولی، 2-3 دن بعد مجھے سمینا سے ہی پتہ چلا کہ وہ پاشے سے ملی تھی۔ اس نے اپنی طرف سے پاشے کو غیرت دلائی ہے اور اس کے منت ترلے بھی کیے ہیں۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 1-2 دن تک تصویریں اور ان کے نیگیٹو واپس کر دے گا۔ میں سمینا سے پوچھتی ہی رہی کہ وہ پاشے کی بہن سے بھی ملی ہے یا نہیں۔ اس نے میری باتوں کا گول مول جواب دیا۔ 6-7 دن بعد وہ تصویریں واپس لے آئی۔ یہ ساری تصویریں نہیں تھیں اور ان کے نیگیٹو بھی نہیں تھے۔ سمینا نے مجھے تسلی دی کہ نیگیٹو پاشے کے ایک دوست کے پاس ہے اور وہ گجرانوالہ گیا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ واپس آیا باقی کی تصویریں اور نیگیٹو بھی مل جائیں گے۔ بس جی، جیسے بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے، ہم بہنیں بھی کر رہی تھیں، یہ سوچ کر وقت کو دھکا دے رہی تھیں کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پھر سسکیاں لینے لگی۔ سمینا نے تمہیں اندر کی بات نہیں بتائی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، وہ بس یہی کہتی رہی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایک دن ہمارے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ پتہ چلا کہ سمینا پاشے کے ساتھ کھیتوں میں پکڑی گئی ہے۔ اسے پکڑنے والے خود والی جی تھے۔ پہلے تو یہ بات چھپی رہی مگر آہستہ آہستہ پھیل گئی۔ ہماری بڑی بدنامی ہوئی۔ ایک موقع پہ تو ایسے لگا ہم دونوں بہنوں کے رشتے ٹوٹ جائیں گے، مگر پھر معاملہ سنبھل گیا۔ ہم سب نے سمینا کو بہت برا بھلا کہا، ان میں بھی شامل تھی۔ میرے سوا کسی کو پتا نہیں تھا کہ سمینا نے یہ سب کیوں کیا ہے۔ ماں نے بھی سمینا کو بڑا مارا، بددعائیں دی۔ سمینا نے رو رو کے ماں سے معافیاں مانگی، کہا کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اب وہ ایسا نہیں کرے گی۔ اس موت جوگے پاشے نے سمینا کو اس چکر میں پھنسایا ہوا ہے کہ وہ اسے تصویریں دے دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی بہن کی جگہ، یعنی میری جگہ، وہ اس سے ملتی رہے، اور اگر نہیں ملے گی تو میری تصویریں میرے سسرالیوں کے پاس پہنچ جائیں گی اور یہ دونوں شادیاں نہیں ہو سکیں گی۔ پاشے کے ساتھ سمینا کا تعلق کہاں تک پہنچا ہے؟ میں نے ڈھکے چھپے لہجے میں پوچھا۔ وہ میرا سوال سمجھ کر کانپ گئی۔ ہاتھ جوڑ کر اس نے چھت کی طرف دیکھا، بولی، اللہ نہ کرے جی کہ اس کا حال بھی میرے جیسا ہو، بس مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ دن رات دل کو یہی خوف لگا رہتا ہے۔ میں نے سمینا سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم اس خبیث سے کسی بند جگہ پہ نہ ملنا۔ کھیت شیت کی بات پھر بھی اور ہے، میرا مطلب ہے عورت شور وغیرہ ڈال سکتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کچھ دن پہلے سمینا پھر پاشے سے ملتی ہوئی پکڑی گئی تھی اور والی جی اسے ڈرانے کے لیے حویلی لے گئے تھے۔ ہاں جی، ہمیں پتہ چل گیا تھا۔ اس روز ماں جی نے کہا تھا کہ وہ گلے میں پھندا ڈال کے مر جائیں گی۔ سمینا نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، قسمیں کھائیں کہ اب وہ پاشے سے نہیں ملے گی۔ شادہ نے کہا، لیکن وہ پھر ملی، اور اس بار جہاں ملی وہ جگہ کھلی نہیں تھی۔ سعید کھوکھر کے کنویں کا ڈھارا تھا اور وہاں سے شراب اور سگریٹ بھی نکلے ہیں۔ ہاں جی، وہ اتنا خرانٹ ہے کہ باتوں باتوں میں بندے کی مت مار دیتا ہے۔ اس نے تصویروں کی دھمکی دے کر سمینا کو وہاں آنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ وہ صرف باتیں چاہتا تھا، لیکن وہاں اس نے شراب پی، سمینا پر اپنی نیت خراب کرنے لگا۔
سمینا نے اس کی بات نہیں مانی تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے سمینا کو چپیڑے ماری، غصے میں ابلتا ہوا چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے کہا کہ وہ اسے 3-4 دن سوچنے کا موقع دیتا ہے، اس کے بعد وہ تصویریں ان تک پہنچا دے گا جن تک پہنچنی چاہیے۔ اب صورتحال کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ لرزاں آواز میں بولی، پتہ نہیں کیوں میں آپ کو سب کچھ بتاتی جا رہی ہوں۔ میں اس سے پہلے آپ سے صرف ایک بار ملی ہوں، پر میرا دل کہتا ہے میں آپ پر بھروسہ کروں، آپ میری مدد کریں گے۔ تمہارا دل صحیح کہتا ہے شاداں، تم بالکل ٹھیک جگہ پر ہو۔ چند کانپتی سانسیں لینے کے بعد شاداں نے کہا، سالار صاحب کل رات میں نے پھر سمینا کو کہیں باہر سے آتے دیکھا ہے، آدھی رات کا وقت ہوگا۔ اس نے بڑے آرام سے باہر کا دروازہ کھولا، اسے کنڈی لگائی اور کمرے میں آ گئی۔ ہم دونوں کی چارپائیاں ساتھ ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ وہ بستر میں گھس کے لیٹ گئی۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ اس سے کچھ پوچھ سکوں۔ کچھ دیر بعد جب وہ سو گئی تو میں اٹھی۔ میں نے لالٹین اونچی کر کے اسے دیکھا۔ اس کے گالوں پر خشک آنسوؤں کی لکیریں تھیں۔ میں نے اس کی کلائی دیکھی، اس پر ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے نشان تھے اور خون رسا ہوا تھا۔ میرا دل رونے لگا۔ وہ پھر پاشے سے ملنے گئی تھی۔ شاید پاشے نے اس سے کھینچا تانی بھی کی تھی۔ اصل میں وہ بیچاری چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح ہو یہ کچھ ہفتے خیریت سے گزر جائیں اور ہم دونوں بہنوں کی رخصتی ہو جائے۔ پر مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری رخصتی کے چکر میں وہ نمانی شاداں بات مکمل نہ کر سکی اور دوپٹے کے پلو میں منہ چھپا کر پھر سے آنسو بہانے لگی۔ اس کی بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی طرح اب سمینا کی عزت بھی شدید خطرے میں ہے اور وہ کسی بھی وقت اس خبیث کے گندے بوجھ تلے روندی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی انوکھی واردات نہیں تھی، بلیک میلنگ کا وہی پرانا چکر جس کے بارے میں بہت کچھ کہا سنا جاتا ہے۔ عیار قسم کے عورت باز عورت کو مستقل طور پر اپنے شکنجے میں رکھنے کے لیے یا پھر مالدار عورت سے مال وغیرہ اینٹھنے کے لیے یہ حربے استعمال کرتے ہیں، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اکثر کامیاب بھی رہتے ہیں۔ ایسے معاملوں میں کبھی آواز اور کبھی تصویر یا تحریر استعمال کی جاتی ہے۔ شاداں اب جلدی میں تھی، واپس جانا چاہ رہی تھی۔ میں نے اس سے چند ضروری باتیں پوچھیں اور پھر تسلی تشفی دے کے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ جانے سے پہلے وہ ایک دم زمین پر بیٹھ گئی، میرے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ کربناک آواز میں بولی، سالار جی آپ نے جو کرنا ہے جلدی کریں، لیکن کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہماری ماں کو اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لینی پڑ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میں بھی اس کے ساتھ مر جاؤں گی۔ ہمارے گھر سے ایک نہیں 2 میتیں اٹھیں گی۔ میں نے اسے اپنے قدموں سے اٹھایا، اس کے سر پر چادر درست کی۔ وہ اپنی سسکیاں روکتی ہوئی واپس چلی گئی۔ ہمارے درمیان طے ہوا تھا کہ وہ 2 دن بعد ہر صورت مجھے عصر کے بعد میاں جی کے قبرستان میں ملے گی۔ شاداں نے مجھے ڈھکے چھپے لفظوں میں جو کچھ بتایا تھا اس سے یہی اندازہ ہوا کہ جن دنوں شاداں اور پاشا کا معاملہ عروج پر تھا وہ شاداں کو بہلا پھسلا کر اپنے ایک یار کی بیٹھک میں لے گیا تھا۔ جلد ہی شادی کے جھوٹے وعدے پر اس نے شاداں کی عزت خراب کی۔ اس عمل سے پہلے یا اس دوران میں اسے کوئی نشہ آور شے کھلائی گئی۔ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گئی تھی۔ یہ سب کچھ دن کے وقت ہوا تھا۔ ایک عام سے اسٹل کیمرے کے ساتھ موکھل پاشا نے بدقسمت شاداں کی اریاں تصاویر اتار لی تھیں، اور اب ان تصویروں ہی کی وجہ سے ایثار پیشہ سمینا موکھل کے نشانے پر تھی۔ شاداں کا کہنا تو یہی تھا کہ وہ ابھی تک موکھل کے شکنجے میں پوری طرح آنے سے بچی ہوئی ہے، مگر اس بارے میں ابھی بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اسے اور اس کی بہنوں کو فوری مدد کی ضرورت تھی۔ یہ ایک سنگین مرحلہ تھا۔ دونوں بڑی بہنوں کی شادی میں بس 7-8 ہفتے رہ گئے تھے۔ موکھل پاشا بھی وقت کی اہمیت کو سمجھتا تھا۔ انہی دنوں میں سادہ دل سمینا نے پوری کوشش کرنی تھی کہ وہ کسی طرح موکھل کو روکنے اور اس سے وہ تصویریں وغیرہ واپس لینے میں کامیاب ہو جائے۔ عین ممکن تھا کہ وہ خود کو سمینا کی محبت میں گرفتار بتا رہا ہو اور اس سے شادی کی باتیں بھی کرتا ہو۔ اماں دلشاد کے گھر میں سمینا سے میری جو گفتگو ہوئی تھی اس سے یہ اشارہ ملتا تھا۔ سمینا نے کہا تھا کہ وہ پاشا سے محبت کرتی ہے۔
میں اپنے مختصر کمرے میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس بارے میں سوچنے لگا۔ اتنے میں ساتھ والے کمرے میں انٹر کام کی گھنٹی ہوئی۔ جب بھی انٹر کام کی گھنٹی ہوتی تھی، ایک تیز گھنٹی میرے اندر بھی بج اٹھتی تھی۔ دل میں آس جاگتی تھی کہ شاید یہ میرا ہی فون ہو، بیگم بلقیس مجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں، یا پھر والی جی نے مجھے کسی کام سے حویلی کے اندر بلایا ہو۔ اس طرح کے کئی امکان ذہن میں جگمگا اٹھتے تھے، اور یہ جگمگاہٹ دن میں کئی بار ہوتی تھی، کیونکہ کئی بار ساتھ والے کمرے میں گھنٹی بجتی تھی۔ اس بار بھی انٹر کام کی بیل نے مجھے چونکایا۔ چند سیکنڈ بعد دروازہ کھلا تو میرا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ یہ ملتانی تھا۔ اس نے کہا کہ انٹر کام پر آپ کی کال ہے جی۔ کون ہے؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ پتہ نہیں جی، چاچے منظور نے کہا ہے کہ آپ کو بلاؤں۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ منظور منشی کے کمرے میں پہنچا، کریڈل اٹھایا۔ دوسری طرف والی جی تھے۔ انہوں نے کہا خاور اپنے پنڈ کا ایک چکر لگایا۔ کیوں جی، خیریت ہے نا؟ ہاں ہاں خیریت ہے، سب ٹھیک ہے۔ وہ ہماری ملازمہ فیروزہ اپنے کسی کام سے تمہارے پنڈ گئی ہوئی تھی، ابھی شام کو واپس آئی ہے، تو تمہاری والدہ سے بھی ملی تھی۔ تمہاری والدہ نے ہی کہا ہے کہ خاور سے کہو آ کے مل جائے۔ والی جی سے بات ختم کرنے کے فوراً بعد میں نے گھوڑی پر کاٹھی ڈلوائی اور پنڈ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ کچے کمرے میں لالٹین کی مدھم لو تھی۔ عارفہ بڑے لاڈ سے میری گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی۔ بیبے جی کے چہرے پر ایک بوجھل سی کیفیت تھی، جیسے وہ کوئی گھمبیر بات کہنے والی ہوں۔ میں سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ آخر انہوں نے لمبی سانس لے کے کہا، خاور پتر، میرا دل چاہتا ہے تو یہ نوکری چھوڑ دے، بس تو ہمارے پاس آ جا۔ ہمیں نہیں چاہیے زیادہ پیسہ، پتہ نہیں اب کتنے دن جینا ہے، میں تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن بیبے جی، نہیں، میں نے اب تیری بات نہیں سننی۔ تیرا وہاں جو کام ہے بس 1-2 ہفتے میں نبیڑ لے، میں تیرے لیے کڑی ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہوں۔ 2-3 مہینے میں نے تیرا بیاہ کر دینا ہے۔ میں نے شرارت سے عارفہ کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں یہ سب تیری پڑھائی ہوئی پٹیاں ہیں، تو اپنا راستہ صاف کروانا چاہتی ہے۔ عارفہ نے میری طرف مکہ کسا۔ بیبے جی نے بے حد سنجیدگی سے کہا، خاورے یہ مذاق کی بات نہیں ہے۔ پرسوں رات ہم ساری رات ماں دھی جاگتی رہیں۔ کیا ہوا بیبے؟ میں نے چونک کے پوچھا۔ بیبے جی نے عارفہ کی طرف دیکھا۔ عارفہ بھی ایک دم سنجیدہ نظر آنے لگی۔ کچھ دیر تذبذب میں رہنے کے بعد بیبے جی نے جو کچھ بتایا وہ واقعی پریشان کن تھا۔ انہوں نے بتایا کہ رات کے اندھیرے میں ایک گھڑ سوار گھر کے ارد گرد چکر لگاتا رہا۔ وہ 1-2 بار دروازے کے بالکل سامنے بھی آیا۔ پھر آدھی رات کو ایسی آوازیں آئیں جیسے کوئی صحن میں کودا ہے۔ شاید یہ 2 بندے تھے۔ بیبے جی اور عارفہ جاگ گئی، کمرے کے اندر سہمی بیٹھی رہیں۔ اتنے میں ٹھیکری پہرے والوں کی آوازیں آئیں اور وہ جو کوئی بھی تھا باہر نکل گیا۔ سویرے ہونے کے بعد بیبے جی کمرے سے باہر آئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ باہر دروازے کی کنڈی اندر سے اتری ہوئی ہے۔ کچے صحن میں مردانہ جوتی کے نشان بھی نظر آئے۔ ماں بیٹی نے ابھی تک یہ بات اپنے تک ہی رکھی ہوئی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد فوراً سے میرا دھیان موکھلوں کی طرف ہی گیا۔ مجھے ان کی طرف سے کئی طرح کے اندیشے پہلے سے موجود تھے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ لڑائی جھگڑے اور دشمن داری میں سب سے زیادہ خطرے عورتوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ مرد کھیت کھلیانوں اور میدانوں میں دشمنی کی آگ بھڑکاتے ہیں، اور گھروں کی 4 دیواری میں بیٹھی بے گناہ مائیں اور بیٹیاں اس کی زد میں آ جاتی ہیں۔ جب سے موکھلوں کے ساتھ تنازع ہوا تھا، میرا دھیان مسلسل اپنی ماں اور بہن کی طرف لگا رہتا تھا۔ اس دن بیبے جی کی اطلاع سننے کے بعد میں نے کھل کر اپنے دل کی بات کر دی۔ میں نے کہا بیبے جی، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، آپ اور عارفہ اب یہاں نہیں رہیں گی۔ میں نے آپ دونوں کے لیے ایک بڑا اچھا ٹھکانہ ڈھونڈ لیا ہے۔ نہیں خاورے، ہمارے لیے یہی ٹھکانہ اچھا ہے، بس تو وہ نوکری چھوڑ کے ہمارے پاس آ جا، ہمیں کوئی ڈر خطرہ نہیں۔ بیبے جی، یہ آپ کی غلط فہمی ہے، ڈر خطرہ پھر بھی رہتا ہے۔ پھر کیسے رہے گا جب تو نوکری ہی چھوڑ دے گا؟ یہ سارے سیاپے اس نوکری کی وجہ سے ہیں۔ تیری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی نہ ہے، بس ہم نے نہیں کرنی یہ نوکری۔
ہم روکھی سوکھی کھا لیں گے، پر آئی آگ میں اپنے آپ کو نہیں جلائیں گے۔ بیبے جی، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں اس طرح نوکری نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ بیبے جی ایک دم بپھر کے بولی۔ دیکھیں، میں آپ کو ساری باتیں نہیں بتا سکتا، لیکن تو ساری باتیں نہیں بتا سکتا پر میں بتا سکتی ہوں۔ انہوں نے تیش سے میری بات کاٹی۔ میں سب جانتی ہوں، مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو اس زنانی کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اس کا مرید بنا ہوا ہے۔ میرے سر پہ جیسے کسی نے وزنی لٹھ دے ماری۔ اندازہ ہو رہا تھا کہ بیبے جی کافی کچھ جان چکی ہیں۔ غالباً انہیں شک تو پہلے سے ہی تھا، اب کسی ذریعے سے تصدیق بھی ہو گئی تھی۔ وہ ایک بار بولیں تو پھر بولتی چلی گئیں۔ تو کیا سمجھتا ہے بس تیری ہی آنکھیں ہیں؟ سب کی آنکھیں ہیں، سب دیکھتے ہیں، تجھے ہی نظر آتا ہے؟ ابھی تک لوگ کانوں میں باتیں کرتے ہیں، کسی کو شک ہے، کسی کو یقین۔ بہت جلد ساروں کو یقین ہو جائے گا اور پھر کانوں میں باتیں نہیں ہوں گی۔ بیبے جی، بیبے جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ سوچیں اگر کوئی بات ہوتی تو والی جی مجھے رہنے دیتے جاگیر میں؟ وہ لوگ میرے ٹوٹے کر کے پھینک دیتے۔ گھبراتا کیوں ہے؟ پھینک دیں گے کسی دن۔ وہ بڈھا بیمار والی جی ٹوٹے نہیں کرے گا تو حویلی میں سے کوئی اور کر دے گا۔ وہ بخشیں گے نہیں تجھے۔ یہ بڑے زہریلے لوگ ہوتے ہیں۔ ابھی انہیں تیری وجہ سے کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوگا اس لیے چپ ہیں، لیکن معاف کبھی نہیں کریں گے وہ۔ انہیں اپنی بدماش زنانی میں کوئی گناہ نظر نہیں آنا۔ ساری ملاقاتیں تیرے گلے میں ڈالنی ہیں انہوں نے۔ میں ان قصائیوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ بیبے جی نے بلقیس بیگم کے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا اس نے میرے دل کو کچوکا لگایا۔ میں نے بیبے جی کے پاؤں تھامتے ہوئے کہا، بیبے جی، کسی نے آپ کو غلط بتایا ہے، ایسی نہیں ہے وہ، میرا مطلب ہے۔ چپ کر جا، مجھے سبق نہ پڑھا۔ تیری ماں ہوں میں نے پیدا کیا ہے تجھے، تو نے مجھے پیدا نہیں کیا۔ 10 سال کے بچے کی ماں ہے وہ، اور تجھ سے پیار کی پینگے ڈال رہی ہے۔ بڑی دیکھی ہیں اس طرح کی پھفے کٹنیاں، رات کو اپنے خصموں کو سلا کر یانانے پالنے نکل پڑتی ہیں۔ اسے حیا نہیں آتی؟ بے شرم، بے غیرت۔ ایسی زنانی کو تو چوک میں الٹا لٹکا کے گولی مار دینی چاہیے۔ عارفہ نے ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا، انہیں چپ کرانے کی کوشش کی۔ بیبے جی طیش میں تھی۔ میں نے ان کے سامنے سے ہٹ جانا مناسب سمجھا۔ ذہن میں آندھی سی چل رہی تھی، یہ کون ہو سکتا تھا جس نے بیبے جی کو اس انداز میں طیش دلایا تھا؟ جب میں نے انہیں کچھ دنوں کے لیے نانا کے گھر بھیجا تھا وہ ٹھٹک گئی تھیں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے خود ہی ٹو لگا لی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا دھیان چودھری عزیز کی طرف جانے لگا۔ یہ وہ شخص تھا جو مجھے حویلی اور جاگیر سے دور دیکھنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے اس نے والی جی کے کان بھی بھرے، لیکن والی جی ایک بہت خاص فطرت کے مالک شخص تھے۔ انہوں نے وہ رد عمل ظاہر نہیں کیا جس کی شاید چودھری عزیز کو توقع تھی۔ عین ممکن تھا کہ ادھر سے قدرے مایوس ہو کر چودھری نے اس طرف کام دکھایا ہو۔ وہ گھڑ سواروں والی بات بھی مہمہ تھی۔ میں نے تہیہ کیا ہوا تھا کہ اپنی والدہ اور بہن کے لیے تھوڑا سا خطرہ بھی مول نہیں لینا۔ میں ان کے لیے ایک بہت ہی مناسب ٹھکانے کا انتظام کر چکا تھا۔ اگلے 6-7 روز میں نے بڑی حکمت عملی، محبت اور کوشش کے ساتھ بیبے جی اور عارفہ کو گاؤں سے گجرانوالا پہنچا دیا۔ یہاں ہمارے ہی گاؤں کا ایک لڑکا رشید بٹ اپنی دکان کرتا تھا۔ رشید بٹ میرے بچپن کا ساتھی تھا۔ بٹ ہونے کے باوجود اس نے لوہے کا کام سیکھا تھا۔ گجرانوالا میں وہ مستری بٹ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ رشید بٹ پر مجھے بے حد اعتماد تھا۔ جس روز میں والدہ اور بہن کو گجرانوالا میں چھوڑ کر واپس پنڈ پہنچا، اسی روز موکھل پاشا سے میری ملاقات ہو گئی۔ یہ بڑی ڈرامائی ملاقات تھی۔ میں تانگے پر سوار جاگیر کی طرف جا رہا تھا۔ کوچوان کے علاوہ راجوال کے 2 اور بندے بھی تانگے پر سوار تھے۔ تانگا چھوٹی نہر کی پلی پر پہنچا تو سامنے سے موکھل پاشا کا سجا سجایا تانگا آ گیا۔ پلی سے بس ایک ہی تانگا گزر سکتا تھا۔ دونوں تانگے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ہمارا تانگا کافی آگے آ گیا تھا۔ اصولی طور پر موکھل پاشا کے تانگے کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا،
لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ میں نے پاشا کو اور پاشا نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے کہا تانگا پیچھے ہٹاؤ۔ پاشا کی بھوری آنکھوں میں بجلی سی چمکی۔ یہ موکھلوں کا تانگا ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹتا، اس نے پھنکار کے کہا۔ اس کے ساتھ 3 یا 4 مسلح بند موجود تھے۔ ہمارے تانگے میں کوچوان سمیت تمام افراد کے چہرے زرد ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہاں زبردست پھڈا ہونے والا ہے۔ میں نے کہا یہ راجووال کا تانگا ہے اور یہ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میں نے کوچوان سے کہا اور اس نے دھکیل دھکال کر تانگے کو پلی سے نیچے اتار لیا۔ موکھل پاشا کے چہرے پر فتح مندی کی چمک نمودار ہوئی، گردن کچھ اور اکڑ گئی۔ اس کے تانگے نے جب پل پار کر لیا تو میں نے اسے روک لیا۔ پاشے تم سے ایک بات کرنی ہے، میں نے کہا۔ کرو، وہ تانگے پہ بیٹھا بیٹھا بولا۔ میں تانگے کے پاس کھڑا تھا۔ یہ بات کرنے کے لیے تمہیں 4-5 منٹ کے لیے نیچے آنا پڑے گا۔ اس نے چوکنی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ہمارے تانگے میں موجود بندوں کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا۔ میں نے پاشے کی مزید تسلی کے لیے قمیض کے نیچے سے اپنا پستول نکالا، اس کی ساری گولیاں نکال کر اسے اپنے تانگے کی سیٹ پہ رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اور موکھل پاشا پلی سے کچھ دور پرالے کے ایک بہت بڑے ڈھیر کے عقب میں کھڑے تھے۔ پاشے کی بھوری آنکھوں میں عیاری اور خباثت چمکارے مار رہی تھی۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ پاشے نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے بات کرنے سے پہلے ہی پاشا جان گیا ہے کہ میں سمینا کے بارے میں کچھ کہنے لگا ہوں۔ شاید سمینا نے اسے شامپور میں میری آمد کے بارے میں بتا دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں اس معاملے کی تفتیش میں لگا ہوا ہوں۔ کس سوچ میں پڑ گیا؟ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، وہ بولا۔ ہاں، ٹائم تو واقعی تمہارے پاس زیادہ نہیں ہے۔ تمہیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے بس اگلے 8 پہر میں کرنا ہے۔ کس کی بات کر رہا ہے؟ سمینا کی بات کر رہا ہوں، اور شاداں کی تصویروں کی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بے خوفی سے ہنسا۔ مجھے پتا تھا یہ چھپکلی شہتیر کو جپھا ضرور مارے گی۔ چل خیر بتا، کیا چاہتا ہے تو؟ تم نے اپنی کاریگری کا خیر سے کافی فائدہ اٹھا لیا ہے۔ ایک کی عزت لوٹ لی ہے، دوسری کے ساتھ بھی پتہ نہیں کیا کچھ کر چکا ہے۔ اب بھلائی اسی میں ہے کہ اس معاملے کو ختم کر دے، وہ تصویریں اور نیگیٹو ہمیں واپس کر دے۔ تو پتہ نہیں کیا اونگی بونگی مار رہا ہے، یا پھر تجھے کسی نے الو بنایا ہے۔ میرے پاس کسی کی تصویریں نہیں ہیں، اور اگر ہوتی بھی تو پوچھنے والا کون ہے؟ کیا بلاکے کی تھانے داری رانا شبیر کے بجائے تیرے ہاتھ میں آ گئی؟ میں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، دیکھ پاشا، میں بندے کو مہلت ضرور دیتا ہوں۔ تیرے پاس بھی کل اس وقت تک کا ٹائم ہے۔ اپنے اچھے برے کے بارے میں اچھی طرح سوچ لے۔ اور ایک اور درخواست بھی ہے تجھ سے، جو بھی فیصلہ کرنا بہت نیک نیتی سے کرنا۔ اگر تو واقعی تصویریں واپس کر دے گا تو پھر کم از کم یہ معاملہ تو یہیں ختم ہو جائے گا۔ وہ بھڑک کے بولا، اوے، یہ مہلتیں شہلتیں اپنے پاس رکھ، جو سانپ نکالنا ہے ابھی نکال لے۔ نہیں، ابھی نہیں، میں نے کہا، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا تانگے کی طرف واپس چلا گیا۔ رات گئے تک میں بے چین رہا۔ تیمور اور میں دیر تک مشورے کرتے رہے۔ ہم نے کئی طریقوں پر غور کیا، لیکن کوئی طریقہ بھی مکمل طور پر محفوظ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ہم کسی طرح پاشے کو جان سے بھی مار دیتے تو بھی شاداں کی اریاں تصویریں اپنا کام دکھا سکتی تھیں۔ پھر کیا کرنا ہے؟ آخر تیمور نے تھک کے کہا۔ کچھ بھی نہیں کرنا، ابھی صرف سوچنا ہے۔ 8 پہر کی مہلت پوری ہونے دو۔ اس کا مطلب تمہارے دماغ میں کچھ ہے؟ ہاں ہے تو، میں نے کچی دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ میں اس حرامی کو ایک ایسا جواب دینا چاہتا ہوں جو یہ مدت تک یاد رکھے، اور اس جیسے دوسرے حرامیوں کو بھی سبق حاصل ہو۔ کوئی اشارہ تو دو، تیمور نے کہا۔ بس یہ سمجھ لو کہ پاشے جیسے بہت کم حرام زادوں کے ساتھ کسی نے اس طرح کا کام کیا ہوگا۔ لیکن ابھی کچھ نہیں، ابھی 8 پہر پورے ہونے دو۔ 8 پہر پورے ہونے کے بعد میں مچھلی فارم پہنچا۔ مچھلی فارم پہ اب گندے پانی کا ایک بڑا سا جوہڑ بن چکا تھا۔ اس طرف کا سارا رقبہ برباد ہو گیا تھا۔ مقدمے کی کارروائی جاری تھی۔
میں نے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ایک موکھل کو پیغام دے کر موکھل پاشا کی طرف بھیجا۔ پیغام یہ تھا کہ 8 پہر پورے ہو گئے ہیں، اس کا کیا جواب ہے؟ میں نے تقریباً 1 گھنٹہ شیرے اور فتح محمد کے پاس بیٹھ کر انتظار کیا، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میرا اندازہ تھا کہ موکھل پاشا اس وقت نشے میں دھت پڑا ہوگا۔ کوئی رکھیل یا جوان نوکرانی اس کی بغل میں ہوگی۔ اس نے پیغام لے جانے والے کی ماں بہن ایک کی ہوگی، ہو سکتا ہے مجھے بھی گالیاں دی ہوں۔ میں 2 بجے کے قریب راجووال واپس آ گیا۔ کچھ دن پہلے سمینہ کی بڑی بہن شادہ نے پاشا کی ایک بہن کا ذکر کیا تھا۔ میں نے اس بہن کے بارے میں ٹوہ لگوائی تھی۔ یہ موکھل کی باپ کی طرف سے سوتیلی بہن تھی۔ اس کا نام مختاراں تھا، مگر اسے مکھا مکھا کہا جاتا تھا۔ کوئی 1 سال پہلے اسے طلاق ہو گئی تھی، بچہ کوئی نہیں تھا۔ یہ بھی کہا جاتا تھا کہ میاں بیوی میں جھگڑے کے بعد موکھل پاشا نے مکھا کے شوہر کو بری طرح مارا پیٹا تھا اور اسے مردانہ صفات سے محروم کر دیا تھا۔ کم از کم کہا تو یہی جاتا تھا۔ بہرحال مکھا اب اپنے ایک مامے کے ساتھ مناوال گاؤں میں رہتی تھی۔ میں گھر دیکھ چکا تھا۔ جس گھر میں مکھا رہتی تھی اس میں مکھا کے دونوں ماموں کے علاوہ ایک ماموں زاد بھائی اور ایک نوکر بھی رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک مامی بھی تھی۔ مرد شام کے بعد گھر لوٹتے تھے۔ اگلے روز میں اور تیمور اپنے تانگے پر لمبا سفر کر کے ڈسکا پہنچے۔ راستے میں تیمور مجھ سے پوچھتا رہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میں پہلے تو اسے ٹالتا رہا، پھر بتا دیا کہ ڈسکے کی فلاں گلی میں جا رہے ہیں۔ گلی کا نام سن کر تیمور چونکا۔ یہ گلی رنگ بازی کے لیے مشہور تھی۔ شراب، ناچ گانا اور جوا سب کچھ یہاں چلتا تھا۔ وہاں کرنا کیا ہے؟ تیمور نے حیران ہو کے پوچھا۔ وہی جو سارے شریف شرفا کرتے ہیں، اپنا رونق علی بھی کرتا ہے۔ یار تو مذاق کر رہا ہے۔ مذاق کی اس میں کیا بات ہے؟ کیا ہم یہاں آتے نہیں رہے؟ اور ایک بار تو پتہ ہے سب کچھ ہی ہو گیا تھا۔ وہ تو پرانی بات ہے، اب تو خیر سے توبہ شوبہ کر چکا ہے۔ کر چکا ہے کہ نہیں؟ یار جس کے لیے توبہ کی تھی اب وہ منہ پھیر رہی ہے تو توبہ میں کیا اثر رہ جانا ہے؟ میں نے انگڑائی لے کر آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، یعنی تیرا مطلب؟ ہاں یار، بلقیس کا غم یوں غلط کرنا چاہتا ہوں کہ بس کچھ یاد نہ رہے۔ اس نے تانگا چلاتے چلاتے بڑے دھیان سے میری طرف دیکھا، پھر سگریٹ کا لمبا کش لے کے بولا، تو مجھے الو بنا رہا ہے، بات کچھ اور ہے۔ چل پھر اور بات ہے تو ساجے کیٹو کے گھر کے سامنے تانگا روک۔ ساجے کیٹو ہم دونوں کا مشترکہ دوست تھا۔ اب کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ 2 منٹ بعد ہم ساجے کیٹو کے گھر کے سامنے کھڑے تھے اور وہ کیٹو سگریٹ کا دھواں ہمارے منہ پہ پھینکتے ہوئے ذرا حیرت سے ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ رسمی باتوں کے فوراً بعد میں اصل موضوع پر آ گیا۔ میں نے کیٹو سے کہا، 2 زبردست قسم کی پٹاخہ قسم کی ڈانسروں کا انتظام کرنا ہے اور ساتھ میں 2 بڑی بوتلیں شراب بھی۔ کیا تیرے کاکے کے ختنے ہیں؟ کاکے کو اب بھول جاؤ، لگتا ہے یہ گنگا رام اب تو کنوارا ہی مرے گا۔ تیمور نے مجھ پہ چوٹ کی۔ میں نے کہا، یار مذاق بعد میں ہوتا رہے گا، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ 2 بڑی اچھی سی ڈانسریں چن لو، ان سے رات گزارنے کی بات بھی کر لو اور ابھی اسی وقت ایڈوانس دے دو۔ پر بک کہاں کے لیے کرنا ہے؟ خاص مناوان پنڈ کے لیے، اور یہ لو پورے 8,000، لیکن اسی میں سب کچھ کرنا ہے۔ 2 طوائفیں، 3 سازندے، شراب اور راستے کا کھانا پینا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اور ہاں، تانگے اور کوچوان کا خرچہ بھی۔ کیٹو نے لمبا کش کھینچ کر اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے 5-10 منٹ میں سب کچھ طے ہو گیا۔ ہم کیٹو کے گھر پہ ہی بیٹھے رہے۔ ہماری موجودگی میں ہی وہ گیا اور سارا کام کر کے واپس بھی آ گیا۔ اس نے بس ایک اضافی کام کیا تھا، اور وہ یہ کہ جب نائکا نے پوچھا کہ لڑکیوں کو بک کروانے والا اصل بندہ کون ہے، تو اس نے یوں ہی کہہ دیا کہ قلعہ والا گاؤں کا ایک بندہ ہے۔ ساجے کی بس یوں ہی کہی ہوئی یہ بات آگے چل کر ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی۔ ہم نے دوپہر کا کھانا کیٹو کے ساتھ کھایا اور واپس آ گئے۔
मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये प्लान पूरी तरह कामयाब होगा।